الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ آپ اسے ہفتہ وار ملاحظہ کرتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، اور قرآن پاک کا ترتیب وار ترجمہ ہم سن رہے ہیں، اور تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ صراط الجنان سے باقاعدہ ترتیب وار جاری ہے۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے اور پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ آئیے آج ہم آیت نمبر 35 سورہ نساء سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ پیچھے جو موضوع چل رہا تھا اور جو مضمون اس صورت کا بالخصوص ہے، وہ ایک خاتون کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہے، اور میاں بیوی کی لائف کے اصول و ضوابط اور قوانین بھی اللہ پاک نے اس میں خاص طور پر بیان فرمائے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ گھریلو زندگی کیسے اچھی اور پرسکون ہو، اور دوسرے نمبر پہ وومن رائٹس، خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 35 سورہ نساء میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ ترجمہ: اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، جب میاں بیوی میں جھگڑے اور لڑائی والا معاملہ ہو تو اب یہاں پر یہ بات بھی مرد کو سمجھائی جا رہی ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، اور اسی طرح عورت بھی اگر مرد کے کسی معاملے پر پریشان ہے اور اس کو مسائل کا سامنا ہے تو خلا لینے میں جلدی نہ کرے، خلا کے مطالبے میں اصرار نہ کرے، بلکہ ایک اسٹیپ مزید اسلام نے اور قرآن نے دیا کہ دونوں خاندانوں کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک شخص کو منصف بنا لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے، گھریلو معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں بھی جھجک نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ منصف جو ہیں یہ مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک نے بڑی پیاری بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ اگر وہ منصف جو آ کر بیٹھے ہیں، اگر ان کا سچے دل سے صلح کرانے کا ارادہ ہوا اور وہ سچی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ پاک نے کمال کی بات کی کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اتفاق پیدا کرنا چاہے تو کون کسی کو لڑا سکتا ہے؟ تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ سچے دل سے انصاف طلبی کے ساتھ جب آپ کو فیصلے کے لیے بٹھایا جائے تو حتی المقدور فیصلہ کرنے والے کے ذہن میں بھی صلح ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی زبردست بات یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی بڑی خوبصورت بات اور بہت ہی اہم ترین بات، بلکہ کئی باتیں اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے، جو یوں کہیے کہ ایک عظیم الشان زندگی کو گزارنے کے اصول بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کس طرح کی زندگی گزاریں، وہ اس آیت مبارکہ میں جو آیت نمبر 36 ہے اس میں بیان ہو رہا ہے۔ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر، فخر کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنے حق کی بھی تعلیم دی اور بندوں کے حقوق کی بھی تعلیم دی، اور سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ ہر مسلمان جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بندوں کے حقوق سٹارٹ ہو گئے، اور سب سے پہلے اس میں باہمی حقوق کے بیان میں والدین کے ساتھ احسان کرنا بیان کیا گیا، اور ان کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کی جائے، بات مانی جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے بندہ تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کوئی کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ پھر سیکنڈ وہ بیان فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور قطع تعلقی سے بچا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم اس کا مطلب ہے رشتہ جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور رشتہ کاٹنا، قطع رحمی، یہ حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام ہے۔ اسی طرح پھر مزید اس آیت میں فرمایا کہ یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی پرورش کی جائے، نرمی سے پیش آیا جائے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ سبحان اللہ، ایسی رفاقت، ایسی قربت اگر چاہیے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مسکین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر مزید آیت میں رشتہ داروں کے بعد، یتیموں مسکینوں کے بعد ہمسایوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب، کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو دور کا ہمسایہ ہے وہ جو محلے میں رہتا ہے لیکن گھر بالکل قریب نہیں ہے، تو دونوں پڑوسی ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا حق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے مزید آیت میں پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اور اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے سفر میں ساتھی ہے کوئی، یا ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے، آفس کا کولیگ ہے، کوئی مسجد میں ہمارے برابر میں بیٹھا ہے، یہاں تک کہ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو ہمارے پاس بیٹھے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ جیسے میرے ساتھ ابھی کیمرہ مینز بیٹھے ہیں، ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ان کا بھی حق ہے مجھ پر کہ میں ان سے بھی حسن سلوک کروں، یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے کے پابند ہیں۔ تو یہ ہے اسلام
کہ تھوڑی دیر کی بھی کسی سے رفاقت ہے تو آپ پر اس کا حق آ جاتا ہے کہ آپ اس سے بدسلوکی نہ کریں، اس کو گھور کے نہ دیکھیں، اس کو نہ ڈانٹیں، اس کو نہ جھاڑیں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس کو اس طرح سے نہ پیش آئیں کہ اس کا دل ٹوٹے۔ اسلام جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر جگہ با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، اور وہ کوئی بھی ہو جس سے ہم پیش آ رہے ہوں، اگر وہ آپ کے پاس بھی ہے تو اس کا حق آپ پر لازم آ گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے تو آپ کا پڑوسی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے برابر میں اس نے بنگلہ لیا ہو، کوٹھی خریدی ہو، یا برابر کا فلیٹ ہو اس کا، تو ہی آپ کا وہ پڑوسی ہے اور تبھی اس کا کوئی حق ہے، بلکہ آپ اسلام کا حسن تو ملاحظہ کیجئے کہ آپ کے ساتھ کچھ لمحے کے لیے بھی کوئی بیٹھا ہے بس کی برابر والی سیٹ پر، تو اب وہ آپ کا پڑوسی ہے اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ ایک مسلمان کیسے بدسلوک اور بدتمیز ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے دین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اسی آیت میں فرمایا گیا، اور اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ آخر میں اللہ پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا۔ اب یہاں پر وہی بات آ گئی نا کہ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا، تکبر اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ جس بندے میں ہوگا نا وہی ایسا کرے گا کہ کسی کو گھاس نہیں ڈالے گا، خاطر میں نہیں لائے گا، بات صحیح سے نہیں کرے گا، اور اس کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوگی جیسے کہ گردن میں سریا ڈل گیا ہو۔ اور یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے تکبر۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کرے وہ جس کے اندر تکبر ہے اور وہ ذرا یوں چلتا ہے کہ جیسے میرے جیسا تو کوئی فن خان نہیں، وہ تصور کرے کہ اگر اس کو چونٹیوں کی مانند بنا دیا جائے تو وہ کیسا ہو جائے گا۔ کبھی امیجن کرے کہ قیامت کے دن چونٹیوں کی مانند بنا کر اگر اللہ نے اٹھایا تو میں کس طرح لوگوں کے پاؤں میں آ رہا ہوں گا۔ وہاں تو موت بھی نہیں ہے کہ مسلا جاؤں اور مر جاؤں، ایسا وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی نا، تو کیا حال ہوگا، کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی، ہر جانب سے ذلت طاری ہوگی۔ اور پھر جہنم میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، چلو، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو مسلمانوں کو متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ متکبر ہمارا رب کریم ہے۔ متکبر وہ ہے جس کو واقعی کبریائی لائق ہے، جس کو بڑائی واقعی جچتی ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ حقیقت میں وہی بڑا ہے اور بڑائی ہے ہی اس کی شان۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے جو مال دیا اس میں سے سائل کو نہ دینا، اور بخل شرعاً یوں ہے کہ جو چیز اپنے ذمے دینا لازمی ہے، واجب ہے، اسے ادا نہ کرنا۔ تو شرعی تعریف تو اس کی یہ ہے کہ جو ذمے میں واجب ہے اسے نہ دیا جائے۔ اور ویسے جنرلی عربی میں جو بھی چیز کوئی مانگتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے تو اسے بھی بخل کہا جاتا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بخل یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسرے کو نہ کھلائے، اور شح یہ ہے کہ خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی نہ کھلائے، سخاوت یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ نہ خود کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے، اپنانے والا بھی دوسروں کو کھلائے۔ تو یہاں بخل سے مراد آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توریت میں مذکور اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا ہے، اور اس کے بارے میں جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے دوسروں کو بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوصاف، ان کی تعریفیں جو ہماری کتابوں میں وہ نہ بتاؤ۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کے بارے میں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی نعت جو چھپاتے ہیں، یہ بڑا مذموم کام ہے، بڑا غلط کام ہے۔
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت میں بخل سے مال خرچ کرنے میں بخل کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد خلقی۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت بندے کو عطا کی ہے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گندے بالوں کے ساتھ اور ایک عجیب سی حیت میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو، یہ شکر بھی ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جائز لباسوں میں بہتر اور اچھا لباس پہننا یہ مستحب بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔